نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في منى يوم النحر على جدائه اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم رواه أحمد في مسند ورواه الترمذي وأبو داود وجاء في الحديث عن عرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح موعظة بليغة كأنها موعظة مودع زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة معدة فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، خواتین ملت پردہ نشین ماؤں بہنوں، دیگر معزز محترم حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ حجرات، سورہ بقرہ کی آیتیں اور ان کے ٹکڑے پڑھے گئے، پھر دو روایت جو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی ہے، صحیح سند کا یہ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ انہی آیات و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں رمضان کا اہم سبق، روزے کا اہم سبق کے عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے شریعت کی روشنی اور دائرے میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی بخش دے گے، آمین۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہو، جو سارے جہان کا خالق و مالک اور مدبر ہے، جو ہمارا آپ کا پیدا کرنے والا اور نگراں ہے۔
پھر درود و سلام ہو تمامی انبیاء و رسول علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، رمضان اور روزہ جس کی عنقریب آمد ہے، اس کا پہلا اور بڑا اور اہم ایک سبق ہے، اس سبق کا نام ہے تقویٰ۔ اور یہ اتنا اہم سبق ہے کہ زندگی کی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب پر محیط ہے۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں اتنی تاکید بیان کی گئی ہے، اس کی تفصیل جاننے سے پہلے کچھ باتیں تمہیدی طور پہ سمجھ لیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، یہ دنیا وقتی ہے، اس کا انکار کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے، خاص طور سے تو اہل ایمان انکار کر ہی نہیں سکتا کہ جو دنیا میں ہم اور آپ ہیں یہ ایک عارضی دنیا ہے، اہل ایمان کے لیے آزمائش کا گھر ہے اور مسافر خانہ ہے دنیا کی حیثیت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسافر جب کہیں کا رخت سفر باندھتا ہے، کہیں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، تو سفر کی ضروریات کو خاص طور سے رکھ لیتا ہے۔ جو سفر میں کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو خاص طور سے جمع کر لیتا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو سفر کی مشکلات کو بڑھا سکتی ہے، بے چینی میں زیادتی کر سکتی ہے، ان تمام غیر ضروری چیزوں کو ہٹا دیتا ہے، اس کو نہیں لیتا ہے، سفر کا حصہ نہیں بناتا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے جس کو سفر کے درمیان وومٹ متلی وغیرہ کا جو ہے عارضہ لاحق ہو، تو آدمی سامنے والا اس کا رشتہ دار غیر رشتہ دار سمجھاتا ہے، تاکید کراتا ہے، بھائی وہ گولی لے لیے ہو کہ نہیں لیے ہو؟ بولے ہاں لیا۔ کوئی شکر کا مریض ہے، اللہ رب العالمین ہر بندے مومن ایمان والے کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس طرح سے ہر خطرناک بیماری سے اللہ اپنے امان حفظ میں رکھے، آمین۔ کوئی شکر کا مریض سفر کرنے جا رہا ہے، ہمارا اگر قریبی ہے تو ہم کہتے ہیں امی جان ابو جان فلاں دیکھو تم نے شکر کی گولی رکھے ہو کہ تاکید کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں ضرور رکھیے۔ تو مسافر جو ہے ضروریات سامان سفر لے کر چلتا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے مسافر ہیں، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مسافر خانہ ہے، بس ہم وقتی زندگی گزار رہے ہیں، اصل ہماری آخرت ہے۔ آخرت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 194 میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے لوگو راہ سفر اختیار کرو، ذات راہ بناؤ، آخرت کی تیاری کرو، اور یاد رکھو وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین راہ سفر، بہترین ذات سفر تقویٰ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ہم مسافر ہیں، واقعی مانتے ہیں اہل ایمان کہ ہم مسافر ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، تو یاد رہے ہم سفر کے دوران غیر شرعی غیر ضروری چیز بطور عبادت کے اپنے ساتھ ہرگز نہ لے جائیں، ورنہ بے وقوف کہلائیں گے۔ سفر میں بھی ہے غیر ضروری چیزیں بھی سمیٹے ہوئے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب غیر ضروری اور ایسی چیزیں جو غیر شرعی ہیں، اب عبادت پہ غور کریں، ایک دو نہیں، جتنی بھی نفل فرض سنت اللہ نے بطور عبادت کے ایمان والوں کے لیے طے کیا ہے نا، ہر ایک عبادت کا تقوی سے متصل ہونا ضروری ہے۔ تقوی سے خالی عبادت کس کی، اگر اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، قربانی کر رہا ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا ہے، پہنچتا کیا ہے؟ تقوی بندے کا پہنچتا ہے۔ عبادت اگر حج کی ہے، اللہ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، عبادت اگر نماز کی، اللہ کہتا ہے
وقوموا للہ قانتین، نماز کھڑے ہو تو قناعت کے ساتھ، یعنی تقوی کے ساتھ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان والو اپنے صدقات کو من اور اذا سے خراب مت کرو، یعنی اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ نظر و نیاز کا معاملہ ہے، اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی سے خالی نظر و نیاز بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ نے سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بنی آدم اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من آخر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو یاد دلاؤ، پڑھ کے سناؤ، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کا قصہ۔ دونوں بیٹوں نے، حابیل اور قابیل دونوں نے نذرانہ پیش کیا، اللہ کے لیے نذر و نیاز کی پیش کی۔ دونوں میں سے ایک کا نذرانہ قبول ہوا، ایک کا نہیں قبول ہوا، یعنی حابیل کا نذرانہ قبول ہو گیا، قابیل کا نہیں قبول ہوا۔ تو حابیل نے کیا کہا معلوم؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، نذرانہ تو اللہ صرف متقیوں کا قبول کرتا ہے۔ تقوی سے خالی نذر نیاز بھی مقبول نہیں، تقوی سے خالی نماز مقبول نہیں، تقوی سے خالی حج مقبول نہیں، تقوی سے خالی عبادت کی کوئی بھی چیز ہو مقبول نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنی چیزیں یہاں تک کہ جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے، سب میں تقوی ہے۔ تقوی کی اتنی اہمیت ہے، تقوی کہتے کسے؟ امت تقوی کو سمجھتی ہی نہیں۔ تقوی وقایہ سے بنا ہے۔ وقایہ کے معنی احتیاط کرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ عربی میں وقایہ ہیلمٹ کو بھی کہتے ہیں، اور ہم اور آپ ہیلمٹ سے واقف ہیں نا۔ ہیلمٹ بندہ پہنتا کیوں ہے؟ اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کے لیے، حادثات سے بچانے کے لیے۔ اور یہاں پہ وقایہ سے تقوی بنائے، اشارہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف بیچ میں رکھے، اللہ کی خشیت بیچ میں رکھے، اس خشیت کے مطابق جو ہے برائیوں سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو بچا کر رکھے۔ یہی وقایہ ہے، یہی تقوی ہے۔ اور اگر بندہ مومن اور اس کی برائی کے درمیان یہ وقایہ نہیں ہے، یا کمزور ہے، یا اس میں اس کی لہر کمتر پڑتی جا رہی ہے، جتنی کمزوری ہے بندہ سمجھ سکتا ہے میرے اندر کتنا وقایہ، کتنا تقوی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنا زیادہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھے گا۔ جتنا زیادہ برائیوں میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف، خشیت نہیں ہے۔ یہ علامت ہے وقایہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت مختصر ہوتا ہے، خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھا تھا۔ ہم بھی جب چلتے ہوں گے نکاح کی تقاریب میں تو سنتے ہوں گے۔ ایک حدیث جو بڑی معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی قوم، اے نوجوانوں، تم میں جو طاقت رکھتا ہے نا، نکاح کی قوت ہے، تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، فائدہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اغض للبصر نگاہ کے لیے فائدے مند ہے، وہ احسن للفرج اپنی جسمانی خواہشات کی، جو ہے جائز خواہشات کے تکمیل کا ذریعہ ہے، اس کی سیفٹی کا بہترین ذریعہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا مانو؟ ومن لم یستطع، جو طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی کسی وجہ سے واقعی عذر شرعی اس کے پاس ہے، نہیں کر سک رہا ہے نکاح، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ فإنہ لہ وجا، روزہ اس کے لیے ڈھال بنے گا۔ انسان جو ہیلمٹ پہنتا ہے نا، شر سے بچنے کی ڈھال ہے، آدمی روزہ رکھ رہا ہے، یہ برائیوں سے بچنے کی سب سے بڑی ڈھال۔ اگر روزہ رکھ کر بندہ مومن مومنہ کسی برائی سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کا روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ رمضان پا کر برائی سے نہیں بچا رہا ہے تو اس کا رمضان پانے کا فائدہ ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل
فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. اگر کوئی آدمی من لم یدع قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹا عمل، جھوٹا کام کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کے بعد بھوکا پیاسا رہے کہ زندگی وقت نکال رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کیوں کہ وہ جو روزہ ایسا رکھ رہا ہے تو صرف اپنا کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، اصل میں روزے دار نہیں. من لم یدع قول الزور والعمل، یعنی روزے کی پہچان ہے کہ آدمی جو ہے برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے. بہرحال تقویٰ کی کیا کنڈیشنز ہے، کیا پہچان ہے، قرآن سے دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنا چاہیے. بندے مومن کو خاص طور سے رمضان میں بڑا اہتمام کرنا چاہیے. پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے کہا ہے یہ کتاب ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. بیچ میں ایک نقطہ بتا کے پھر اپنی بات پر آتا ہوں. آپ پڑھیں گے قرآن میں اللہ نے جگہ کہا ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ اس آیت میں سورہ بقرہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین. بظاہر دونوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے نا، ناس لوگ، متقین صرف متقی لوگوں کے لیے. اس کا فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہے تو قرآن پوری انسانیت، انس جن کے لیے فائدے مند، ہدایت کا ذریعہ، لیکن فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ اللہ نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے کنویں کے پاس جا رہا ہے، شدید پیاسا ہے، اور کنویں کے پاس جا کر کہتا ہے بڑا پیاسا ہوں، کنواں کنواں، پانی پانی، لوٹا لوٹا. پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ جا کر لوٹے کو، ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر پینا پڑے گا، شہریاب ہونا پڑے گا، شکم سیر ہونا پڑے گا، جب جا کے اس کی پیاس بجھے گی نا. صرف کنویں کے پاس پہنچ کر کنواں کنواں، پانی پانی، لوٹا لوٹا کہنے سے پیاس بجھنے والی نہیں ہے. اللہ کہے تو ھدی للناس، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ھدی للمتقین، پیاس بجھانے والے صرف متقی ہیں. کس کی پیاس بجھتی ہے؟ جو لوگ جا کر لوٹا لوٹا نہیں کرتے بلکہ استعمال کر کے لوٹے سے پانی نکال کے کنویں سے پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، قرآن کو بغور پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. ھدی للمتقین. بہرحال ھدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت ہے. کون متقی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. اللہ نے 3 باتیں بیان کی ہیں متقی کی پہچان اور علامت. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیوب پر ایمان رکھتے ہیں. غائب، غائب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری عقل اور نظر سے غائب، ایمان ہے. فرشتے ہماری عقل و نظر سے غائب، ایمان ہے. شیطان ہماری عقل و نظر سے غائب، ایمان ہے. جتنی بھی چیزیں، صرف یہی نہیں، قبر کے بعد کے مناظر، اور اسی طرح سے عالم برزخ کے مناظر، حشر کے مناظر، آخرت کے مناظر، سب چیز پر ایمان رکھنے والے ہی متقی. بس ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کا قیام بھی کرتے ہیں. صرف جمعہ پڑھ لینا یا رمضان میں نمازوں کا اہتمام کر لینا یا عید بقرعید میں حاضر ہونا یہ نہیں ہے متقی. بل وقت نمازیں جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، اگر چھوٹ جائے انسانی بشری تقاضا ہے، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. لیکن عمدن صرف جمعہ کے دن حاضر ہو جانا، خطبہ جمعہ میں سن لینا، ہاں ادا ہو گئے، مسلمانوں کی صف میں ہے، نہیں. کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. تیسری چیز، اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال بھی کرتے ہیں. یہ متقین. تقوی کتنی اہمیت جانتے ہیں؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ میں. باتیں زیادہ ہیں، وقت مختصر ہے. کہتے ہیں کہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ منا میں یوم النحر، جب قربانی کا دن 10واں دن ہوتا ہے نا، حجاج جو قربانی کرتے ہیں، اس دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی جدع پر بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے؟ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ثلاثا. آپ کہہ رہے تھے 3 بار زور سے الا تسمعون، اے لوگوں سنتے نہیں ہو، اے لوگوں سن رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں
اور روایت میں آتا ہے کم و بیش 1,00,000 صحابہ کرام، واللہ عالم بالصواب، اتنے صحابہ کرام۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ بیان کرتے ہیں سب سے آخر میں ایک صحابی کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا امر بیان کرتے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ الا ترون لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، سن لو لوگوں غور سے، ممکن آئندہ سال میری آپ کی ملاقات نہ ہو، میں چلا جاؤں اس دنیا سے، سن لو۔ 3 بار آپ نے کہا۔ اس کے بعد کہا آپ نے اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کریں، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھتے رہنا، اور اس کے بعد وصوموا الشہر، روزے جو آئیں گے نا رمضان مبارک کے، اس کا بڑا اہتمام کریں، وآتوا زکوٰۃ اموالکم، مال کی زکوٰۃ اللہ نے اگر کیے صاحب نصاب بنایا ہے، ادا کرتے رہنا۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہیں لیکن ہیلے بہانے یہ اور وہ، نعوذ باللہ، کس سے ہیلا کر رہے ہیں؟ لوگوں سے کہ اللہ سے؟ اللہ سے ہیلا کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کئی طریقے سے پکڑ لیتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں سورہ قلم کا، فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، ہیلا کر رہے تھے بچنے کے لیے زکوٰۃ سے، صدقے سے، اللہ نے کیا کیا؟ فرشتے بھیج دیے راتوں رات، پورا کھیت جل کر خاکستر ہو گیا۔ ایسی حالت ہوگی کہ اپنے کھیت کو پہچان نہیں پا رہے تھے، بھائی آپس میں مختلف تھے، ہمارے ہی کھیت ہے۔ پھر ایک بھائی کہتا ہاں یہ ٹیوب ویل یہ فلاں چیز ہماری نشانی ہے، ہمارے کھیت ہے۔ تو تم کہہ رہے تھے نا بچنے کے واسطے فقراء مساکین سے لو، نتیجہ دیکھ۔ بہرحال ہیلا بہانہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سے مسلمانوں کو غلط گائیڈنگ کی گئی ہے، اتنا اس کو دے دو تو بچ جاؤ گے، تو نہیں، غلط۔ بہرحال چوتھی سے وآتوا زکوٰۃ اموالکم، 5ویں چیز وآتوا ذا امرکم، جو تمہارا امیر ہے، جو تمہارا ذمہ دار ہے، اس کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم۔ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی مینا میں، اور آخری خطبے میں آپ نے اس میں سے 5 میں کہا اگر کوئی اس پر عمل پیرا ہو جائے تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ متقین کی علامت ہے۔ ایک روایت اور بتا کے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد وعظ و نصیحت کی۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح موعظۃ بلیغہ، بڑی بلیغ جامع نصیحت، اور اتنی بلیغ اور جامع کہتے ہیں ذرفت منها العیون، آپ کی باتیں سن کر، نصیحت سن کر ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ووجلت منها القلوب، دل دہلنے لگے، ڈرنے لگے۔ مومن ہوتا ہے نا جب اللہ رسول کی بات سنتا ہے نا، آخرت کی پکڑ اور گرفت کی بات سنتا ہے نا تو ڈرنے لگتا ہے، اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے یا ایمان نہیں ہوتا ہے نا تو اسے اللہ رسول کی بات بیان کی جائے، آخرت کی بات بیان کی جائے، اسے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ بعض لوگ تو کہتے بھی جہالت میں اللہ نے 2 کان کیوں دیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہرحال آپ نے واعظ کیا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، صحابہ کرام سمجھ گئے یہ واعظ کوئی معمولی واعظ نہیں، تو کہتے ہیں صحابہ کرام کأنہا موعظۃ معد، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کا یہ آخری خطبہ ہے، الوداعی خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاوسے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، کوئی وصیتی باتیں بیان کیجئے، یعنی کوئی ایسی جس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، 3 چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، بڑی طویل روایت ہے۔ اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت کی۔ امت کا معاملہ اکثریت کا تقوی سے خالی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اللہ جو ہے ہمیں تقوی والی ہی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی سے خالی عبادت اللہ اس سے ہمیں اپنی امان حفظ اور امان میں رکھ لے، کیونکہ تقوی سے خالی کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ آپ نے ابتدا میں سنا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت
عمر فاروق خلیفہ ثانی، یہ اپنے دور میں وقت کے قاضی ابی بن کعب ہیں. دیکھ لیجئے، امیر المومنین اپنی جگہ پہ اور وقت کے قاضی ابی بن کعب اپنی جگہ پر. حضرت عمر جو ہے پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے، قاضی وقت سے، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اے قاضی وقت؟ تو حضرت ابی بن کعب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اما سلکتا طریقا ذا شوکی، اے امیر المومنین کیا تم ایسے راستے سے کبھی چلے نہیں ہو جو کانٹوں والا ہو، پگڈنڈیوں والا ہو، جھاڑ کھنکار ہو اس کے اوپر؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر بلا کیوں نہیں چلا ہو. فما فعلتا فما عملتا، کیا کیے ہو ایسے وقت میں جب ایسے راستے سے گزر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں حضرت عمر سمرت واشتہد، ایسی جگہ سے کانٹوں سے بچنے کے لیے میں اپنے کپڑے کو اونچا کر لیتا ہوں، بچتے بچاتے نکل جاتا ہوں. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ذالک التقویٰ، یہی تو تقویٰ ہے. یعنی آدمی زندگی گزارے، بہت سی برائیاں دائیں بائیں سے آئے، سب سے آنکھیں نیچ کر بند کرتے آگے بڑھ جاوے اور اللہ کا خوف اپنے اندر رکھے، شریعت پر عمل پیرا ہو، تو یہی متقی ہے. حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا علی بن طالب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی نے 4 صفاتیں بیان کی متقیوں کی. کہتے ہیں ہی الخوف من الجلیل، تقویٰ، متقی کون ہوگا؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ کون ہوگا؟ ہی الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا، اللہ کا خوف. والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو بھی دیا اس پر اللہ کا شکر گزار ہوگا، ناشکرہ نہیں ہوگا، متقی. اور اس کے بعد والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل. جو شریعت نازل ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر عمل پیرا ہو وہ متقی ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور کوچ کرنے والے دن، آخرت کے دن کی تیاری کرنے والا متقی اور پرہیزگار ہے. تینوں جو 4 چیزیں صحابہ کرام اس کے اوپر ہو بہو اترتے تھے، پورے اترتے تھے. کئی مثالیں 1-2 بات بتا کے بات سمجھ لیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، ماں عائشہ راویہ ہیں، بخاری کے الفاظ ملتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک ان کا عامل تھا، یعنی ورکر، جو ان کے جو کھیت وغیرہ تھے، زمین تھے، جائیداد تھے، ان کے ٹیکس وغیرہ جمع کر کے لایا کرتا، خراج اس کو کہتے ہیں عربی میں، خراج وغیرہ جمع کر کے لایا کرتا. اب ظاہر بات ہے ملکیت حضرت ابوبکر صدیق کی، وہ ورکر ہے، کام پہ لگا ہوا ہے، کرتا تھا، لا کر دیتا، حضرت ابوبکر رکھ لیتے تھے، حساب وغیرہ کر کے جو ہے اس کو اپنے استعمال بھی لیتے تھے. ایک مرتبہ کاہن نے لا کر کچھ پیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دیے. حضرت ابوبکر صدیق یا کچھ کھانا لا کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کھانا کہا اس میں سے لایا ہوں، کھا لیتے ہیں. جیسے ہی پیٹ میں جاتا ہے، کاہن کہتا ہے جانتے، وہ ان کا عامل کہتا ہے جانتے ہو یہ کیا کون سے مال کی تھی؟ بولے کون سے مال کی؟ ایک مرتبہ میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی، حالانکہ میں کاہن نہیں تھا، یعنی جو آگے کی بات جوتشی والی بات ہوتی ہے نا وہ کیا تھا، حالانکہ جبکہ اسلام میں منع ہے، حرام ہے. تو میں تھا بھی نہیں، میں نے دھوکہ اس کو سامنے والوں کو دیا تھا اور وہ آج مل گیا. اس نے پیسہ وہ محنت کا دیا تھا، کہانت کا، اس کے بدلے میں یہ لے کر آیا ہوں. یہ ہمارے اسلاف تھے صحابہ کرام. پیٹ میں اناج جا چکا ہے، جیسے ہی سنتے ہیں کہ یہ کہانت والا معاملہ تھا، اس کے پیسے کا تھا، حالانکہ وہ بات بھی غلط تھی جیسے کہ روایتوں سے ملتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ ایسے منہ میں داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے بعد زور سے زبردستی کہہ کر کے پورا جو کھائے تھے نکال کے باہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں خود ہی خیانتوں کا وہ کہانتوں کا، لے تیری خیانت اور تیری کہانت یہ لے کے جا باہر. یہ تقویٰ ہے، یہ ہمارے اسلاف میں ہوا کرتا تھا. ایک موٹی مثال بتا کے، ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ان کے غلام نافع ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ہم لوگ کئی لوگ تھے، مدینہ کے اطراف میں تھے، سفر پہ تھے. راستے میں جو ہے تھوڑا بھوک کا احساس ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا اور ہم لوگ سب کھانے کے لیے انتظامات جو تھے ساتھ میں سفر کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. اتنی دیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اور دیگر صحابہ کرام کی نظر ایک راعی پر پڑتی ہے، چرواہے پر. جب چرواہے پہ نگاہ پڑتے قریب آتا ہے، بکریوں کے چرواہا بکریوں کو جو ہانک رہا تھا ریوڑ کو،
قریب آتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حلم یا رائی فاسب من حاضی سفرہ، اے رائی، اے چرواہے، آؤ لو اس سفرے میں سے، دسترخوان میں سے جو کھانا ہے تھوڑا بہت کھا لو۔ تو وہ رائی جواب دیتا ہے انی بالصوم، میں روزے سے ہوں۔ کون سا جملہ ہے؟ چرواہا کہہ رہا ہے میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فی بمثل هذه الايام هذه اليوم الحار شدید سمومه وانت فی بمثل هذا الجبال ترعى الغنم۔ کتنا جملہ تعجب خیز تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا، اتنی شدت کی گرمی میں اور لو پھیل رہی ہے، لو چل رہی ہے، اتنی شدت کی گرمی، اور تو ہے کہ پہاڑوں کے درمیان بکریاں چرا رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے تو روزے سے ہے۔ کیوں بھائی، کیوں محنت کیا ہے، اتنی محنت کیوں؟ غور کرنے کی بات ہے، یہ چرواہا ہے، یہ غلام ہے، یہ عام آدمی ہے، یہ کسی کا مزدور ہے، شدت کی گرمی ہے، اور اس کے بعد نفلی روزے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کیوں روزے سے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جب کوئی چانس نہیں رہے گا عمل کرنے کا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، حضرت علی نے کہا تھا کہ آخرت کی تیاری کرنے والے متقی ہوتے ہیں، یہ متقی کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کا امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں، روایت میں ملتا ہے، الفاظ ملتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ اس کا تقویٰ ہے کہ نہیں، واقعی وہ جو اللہ کا خوف اس کے اندر خشیت ہے کہ۔ رائی چروائے سے کہتے ہیں کہ چروائے کام کرو، ایک بکری جو ہے دے دو، ایک بکری دے دو۔ تو چرواہ کہتا ہے بھائی میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں مزدور ہوں، چرانے کی ذمہ داری ہے بس۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا مالک کہاں دیکھ رہا ہے، اور ایسے بھی تو ریوڑ سے ایک دو بکری گم جاتی ہے، مر جاتی ہے، کوئی اس کا حساب تھوڑی ہے۔ تو چرواہے نے کیا کہا معلوم؟ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ وہ چرواہا، وہ نوکر امت اسلام کو سبق دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کہتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ مالک کا تو چھوڑیے، دیکھے نہ دیکھے، اللہ، تب اللہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر چرواہا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد جانے کے بعد ان کے جملے زبان پہ بس یہی ہے، این اللہ، این اللہ، اس کا جواب۔ بعد میں جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اس کی خبر لیتے ہیں، خبر لینے کے بعد اس چرواہے کو آزاد کرتے ہیں، غلام تھا، اور جو بکریاں وہ چرا رہا تھا وہ تمام بکریاں لے کر اس کو بطور ہبہ کے، تحفے کے دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہی تمہارا تقویٰ تمہاری آخرت کے نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ بہرحال اس پوری تفصیل سے مقصود کیا ہے معلوم ہے؟ تقویٰ ہماری زندگی میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور روزہ رمضان اس کا بڑا اور اہم سبق تقویٰ ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسانی جو نفس ہے نا، سورہ شمس کا مطالعہ کرنے اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسانی نفس میں فجور بھی داخل کیا ہوا ہے اور تقویٰ بھی داخل کیا ہے، یعنی بدبختی بھی اور نیک بختی بھی دونوں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو سوجھ بوجھ دی ہے، اختیار دیا ہوا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو سوجھ بوجھ دے دی، اختیار دے دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، اب اس کے اپنے اختیار میں ہے، شکر گزاری والا راستہ اختیار کرے یا ناشکری والا اختیار کرے۔ جیسے ہمارے پاس فون ہے نا، موبائل فون، ہر ایک کے جو ہے فون میں ڈوئل سم ہے، ڈبل سم، اور جس کا چالو ہوتا ہے ڈوئل سم تو کال کرنے سے پہلے دونوں سم آتی ہے، 1 اور 2۔ آدمی کے اختیار میں ہوتا ہے 1 سے کال کرے گی، 2 سے کال کرے، اگر بیلنس ہے دونوں میں تو اختیار ہے۔ اللہ نے دل میں، انسانیت میں یہ دونوں چیزیں داخل کی ہے، ودیت ہے، فجور بھی ہے، تقویٰ بھی ہے۔ انسان کا اپنا اختیار اللہ نے رکھا ہے کہ آدمی کون سی سم استعمال کرتا ہے، فجور والی یا تقوی والی۔ اگر فجور والی سم استعمال کرے گا، برائی والی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والفجور یہدی الی النار، فجور جو ہے برائیاں جہنم میں لے جانے والی ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی یہ جو ہے تقوی کی ہدایت دیتی ہے اور ہدایت جنت کا سبب بن جاتی ہے۔
کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں تقوی داخل ہو جائے، ہماری عبادتیں تقوی سے خالی نہ ہو، نماز ہو تو تقوی والی نماز ہو، روزہ ہو تو تقوی والا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو تو تقوی والی زکوٰۃ ہو، انفاق ہو تو تقوی والی انفاق ہو، نظر و نیاز ہو تو تقوی والی نظر و نیاز ہو۔ گرچہ کہ جتنی بھی عبادت ہے تمام میں تقوی داخل اور شامل ہونا چاہیے۔ اگر تقوی ہماری زندگی میں نہیں داخل ہے تو ہمارے لیے یہ مومن ہونے کے بعد آفت اور مصیبت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کی تعلیمات کتنی وسیع ہے اور کتنی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی الاحمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا سن لو اے لوگوں، اسلام میں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، فلاں کو فلاں پر فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بیس پر۔ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، 49 نمبر سورہ کی آیت ہے، 13 کا ٹکڑا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑی سی داڑھی، بڑا سا جبہ کبھی چھٹی نہیں رہے اور روزانہ مسجد کی دیوار سے لگا ہوا ہے اور اندر سے دین نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، متقی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک بندہ ہے ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہا ہے، 5 وقت آ رہا ہے، دل صاف ہے، اللہ سے ڈر ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے اس سے جو قبہ جبہ ظاہری پہن کے آیا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، شریعت بتاتی ہے۔ ایک مثال دے کے بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ابو لہب کا نام جانتے ہیں؟ ابو لہب، کوئی ایسا مسلمان میں سمجھتا ہوں بچہ بھی ہوں گے جو نہیں سنا ہوگا، سنے ہیں نا؟ تبت یدا ابی لہب، سب پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ عربی کے حساب سے ابی ہے، وہ اصل میں ابو ہی ہے، بہرحال وہ عربی کے قاعدے کے حساب سے وہاں پہ ابی آیا ہے، ورنہ جو ہے اس کا نام ابو لہب ہے۔ تو بہرحال ایک نام آپ نے سنا ہے بلال کا، حضرت بلال، دونوں نام سنے ہیں نا؟ حضرت بلال کو جانتے کون ہیں؟ حبشہ کے ایک غلام، زندگی آدھی سے زیادہ غلامی میں چلی، دھیرے دھیرے مکہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر لگتی ہے کہ ایسے ایسے رسول آئے ہیں، دیکھنے کے ایمان لانے کی خواہش میں پہنچتے ہیں، ایمان لے آتے۔ پورے واقعات آپ بارہا سنے ہوں گے، مکہ کی چلچلاتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، صرف جرم کیا کہ حضرت بلال کہتے تھے اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ بڑا جرم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا پتھر مارا تھا نا وہ ابو لہب نے مارا تھا، سگے چچا نے۔ جرم کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ پتھر مارنے والا سگا چچا ابو لہب تھا، تبن کا برے الفاظ کہتے ہوئے کہتے اس کے واسطے جمع کیا۔ بہرحال کہہ رہا تھا میں یہ کہ بلال جو تھے نا حبشہ کے سیاہ فام غلام، حضرت ابوبکر لے کر آزاد کرتے ہیں بعد میں۔ بہرحال ایک یہ ہیں اور ایک ابو لہب۔ ابو لہب جانتے ہیں؟ خاندان والا، اس وقت کے لمبے لوگوں میں سے ایک، اور بڑا گورا چٹا، بڑا خاندانی طاقتور سردار۔ اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، صحیح ہے؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی زندگی میں پڑی جا رہی کیا ہے۔ بلال کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، بلال تمہارا کیا عمل ہے، میں تمہارے کھڑاؤں۔ حضرت بلال کھڑاؤں پہنتے تھے اس وقت، جس کے پاس اچھے عمدے چپل نہیں ہوتے تھے، جوتے وغیرہ، تو وہ کھڑاؤں پہنتا تھا۔ کھڑاؤں کس کو کہتے ہیں؟ آج بھی ہم دیکھتے ہوں کہیں لکڑی کے چپل ہوتے ہیں جس کے اندر سامنے ایک کھوٹا ہوتا ہے، کھٹ کھٹ کرتے ہیں چلتے ہوئے آتے ہیں۔ حضرت بلال غربت سے پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال کیا معاملہ ہے، میں جب تم چل رہے ہو تو کھڑاؤں کی جو آواز آتی ہے نا، میں جنت میں میرے آگے تمہارے کھڑاؤں کی آواز سنتا ہوں۔ ایک بلال ہے جس کے کھڑاؤں کی آواز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سن رہے ہیں۔ ایک ابو لہب ہے جو وقت کا سردار ہے، نبی کا سگا چچا ہے، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے ہلاکت و برباد۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو اللہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، خشیت اختیار کرنے والا، ڈرنے والا۔
اللہ رب العالمین ہمارے اندر حقیقی تقوی اور خشیت جو اللہ کی ہونی چاہیے داخل اور شامل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں میں تقوی اگر نہ ہو، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں تقوی داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے۔